پاکستان کی طرف سے ایک ایسا اعلان سامنے آیا ہے جس کے بعد بھارت میں ہلچل مچ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خطہ ایک نئے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے یا یہ صرف طاقت کا ایک مظاہرہ صرف بیانات کی حد تک ہے؟ تمام تر تفصیلات آج کے ویلاگ کا حصہ ہیں۔ میں ہوں فرحان عباس اور تاریخ ہے آج 13 دسمبر 2025۔ ناظرین، آج جنوبی ایشیا کی سیاست ایک بار پھر گرم ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دو بڑے پلیئرز ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا بھارت۔ پاکستان کی طرف سے ایک ایسا واضح پیغام آیا جس نے بھارت کے پالیسی سازوں کی کرسیاں ہلا دی ہیں، ٹانگیں لرز گئی ہیں اور ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کوئی نئے تو ہے نہیں۔ 1947 کے بعد سے وی آر ان اسٹیٹ آف وار ود انڈیا۔ ایکچولی بھارت ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا آیا ہے، جس کے باعث ہم نے بھارت کے ساتھ 65، 71، کارگل اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک مئی کی جنگ ہم نے بالکل اپنے ہوش و حواس میں دیکھی، اور اس میں جو تباہیاں بربادیاں بھارت کے نصیب میں ہمیشہ کی جنگ کی طرح آئی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے۔ اسی جنگ میں شکست کے بعد سے بھارت کی پوزیشن انٹرنیشنل ارینا میں اور لیول پہ جو خراب ہوئی اور جو کمزور ہوئی ہے، اس نے بھارت کے تمام بھونڈے ثبوتوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کے تمام تر جرنیل، تمام تر آرمی چیف افسران، جوان، جو تمام محب وطن پاکستانی اور کسی بھی وقت میں پاکستان کی عوام کو ان کے محب وطنی پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی عوام تو اپنی جانیں نچھاور کرتی ہے اپنے آرمی افسران کے اوپر۔ تو اب یہ جو کوئی نئے تعلقات تو ہے نہیں پاکستان اور بھارت کے، سرحدی کشیدگی، بیانات اور طاقت کا مظاہرہ، یہ سب ایک پرانی کہانی ہے، مگر آج کی صورتحال مختلف ہے۔ اب وہ صورتحال مختلف کیسے ہے؟ پاکستان نے صاف کہا ہے کہ امن ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کو خطے میں جو امن امان کی صورتحال ہے، پڑوسی ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے روابط، ان تمام کا خیر خواہ پاکستان ہمیشہ سے رہا ہے، اور پاکستان کی اس امن پسندی کو، پاکستان کی کمزوری ہمیشہ بھارت نے سمجھا، اور پاکستان کے اوپر فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاریاں کرتا رہتا ہے۔ اب وہ لاتعداد فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ہمیشہ کی طرح جب ان فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو پاکستان پھر اپنے ڈیفنس میں اس کو جو جواب دیتا ہے تو بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ اب دفاع، خود مختاری اور قومی سلامتی پر پاکستان نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ پاکستان ہیز بیکم اے ہارڈ اسٹیٹ آفٹر دی اپوائنٹمنٹ جو جنرل عاصم منیر صاحب کی بطور آرمی چیف ہوئی تھی۔ اس وقت ایک واضح پیغام دیا گیا تھا کہ پاکستان اب ہارڈ اسٹیٹ ہے، پاکستان کے ساتھ آپ جو سلوک کریں گے آپ کو اس سے بڑھ کے دگنا جواب دیا جائے گا۔ پھر ہم نے وہ جواب دیکھے تھے، پھر وہ جواب ہم نے ایران میں بھی دیکھے تھے، پھر ہم نے جواب افغانستان میں بھی دیکھے، اور پھر مئی کے مہینے میں وٹنس کیا آپ نے اور ہم نے اور تمام انٹرنیشنل ارینا نے، کیونکہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے احمد شریف صاحب نے کہا تھا کہ جب پاکستان جواب دے گا تو پاکستان کو پھر اپنا پرچار، اپنا جواب خود بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا اس کی گواہی دے گی۔ پھر دنیا نے اس کی گواہی دی۔ بھارت کے میڈیا میں سیاسی حلقے اور تجزیہ کار متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ تجزیہ کار جو عقل مند تجزیہ کار ہیں، جو بھارت کے لوائل ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک وقت میں جب یہ آرمی چیف کی پوزیشن پہ تھے تو ہم نے مئی میں شکست فاش کھائی ہے۔ اب اس وقت وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن چکے ہیں، مطلب ایک ایسا دفتر جس کے پاس تینوں افواج کی کمانڈ ہے، اور جو سنک ہے آپس میں، وہ ایک قابل دید مثال کے طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بھارت کو نظر آ رہا ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں، وہ بھارت کی حکومت کو، تجزیہ کار ہوں، ان کے فوجی افسران ہوں، ان کے سیاستدان ہوں، وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے پنگا پاکستان سے مت لینا۔ اور یہی بات بھارت کو MI6 نے، CIA نے اپنی رپورٹس میں باور کرائی تھی نریندر مودی کو، آن ریکارڈ ہے یہ بات، کہ آپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی یا فالس فلیگ آپریشن کرنے کی یا پاکستان سے جنگ کرنے کی سوچئے گا بھی مت، کیونکہ یہ آپ کو بخشیں گے نہیں۔ اب ہوا ایگزیکٹلی ویسا، جب بھارت نے اپنے ایک گمان میں رہ کر، اپنے غرور میں سر وہ بدمست ہاتھی کی طرح پاکستان کے اوپر جب حملہ آور ہوا
تو 5 سے 10 منٹ کے اندر بھارت کو وہ جواب ملا کہ بھارت کے پرخچے، بھارت کی بنیادیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ احسان مانے آج بھی پاکستان کا کہ پاکستان نے جانے دیا، ورنہ پاکستان کسی بھی وقت میں بھارت کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی پوزیشن میں بھی تھا۔ اس بات کو اگر آپ جھٹلا سکتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کے پاس لاجک کیا ہے، پھر میں آپ کو لاجک سے جواب دوں گا کہ پاکستان نے کہاں جا کر بھارت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا تھا۔ اس پوری صورتحال میں چین علاقائی طاقتیں اور عالمی قوتیں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہیں، اور چین پاکستان کا ایک بڑا، آپ کو پتا ہے، آئرن بردر فرینڈ ہے، اور پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور خاموشی سے تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ حالات میں تو آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں تو کہیں نہ کہیں سے چین پاکستان کی بھرپور حمایت کر رہا ہے، اور چین نے کھل کر پاکستان کی بھارت کے خلاف جنگ میں حمایت کی تھی۔ جنوبی ایشیا کے جو امن ہے وہ ایکچولی استحکام وہ سب کے مفاد میں ہے، لیکن بھارت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ طاقت کس کے پاس زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا دانش مندی غالب آئے گی یا جذبات۔ اب دانش مندی سے کام تو پاکستان لیتا ہے، کیونکہ پاکستان کبھی بھی اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں آتا، پاکستان ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن میں آتا ہے۔ مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے، اور وہ اکارڈنگلی اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ تو جذبات میں بہہ کر اپنے فلمی دماغی توازن کے ساتھ ایک فلم کی طرح پوری جنگی صورتحال کو اور پورے خطے کے امن کو جو آگ میں جھونکتا ہے وہ بھارت ہے، کیونکہ بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی ایک دہشت گرد آدمی ہے۔ اب یہ وقت جذبات کے بجائے شعور کا ہے نریندر مودی صاحب، یہ وقت جذبات کا نہیں ہے، شعور کا ہے۔ عقل سے کام لیں اور اپنی عوام کو اس جنگ میں جھونکنے کی کوشش مت کریں۔ اور یہاں آرمی چیف صاحب نے جب سے چیف آف ڈیفنس سروسز کا عہدہ سنبھالا ہے، ان کے پے در پے دورے ہیں، تمام آپریشنل ایکسرسائزز کا وہ جائزہ لے رہے ہیں، جوانوں افسران کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، موریل بوسٹ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کا، اور پاکستان کی مسلح افواج کسی وقت میں بھی بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اگر نریندر مودی اپنے اقتدار، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اگر کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو اب آرمی چیف کی طرف سے، چیف آف ڈیفنس فورسز کی طرف سے، فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ اندیا دیا جا چکا ہے کہ آپ کو ریپڈ رسپانس ملے گا، اور اس رسپانس کا پھر ہمیں ہی دوبارہ اعلان نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو دنیا بتائے گی۔ جو بھارتی عوام کے ساتھ نریندر مودی جس دشمنی پر اترا ہوا ہے، وہ دشمنی بڑی خطرناک موڑ پر بھارت کو لے آئی ہے، جہاں بھارت کی بنیادیں تک ہل کے رہ گئی ہیں، اور عاصم منیر صاحب کے اس بیان کے بعد پورے بھارتی فوج میں لرزہ طاری ہے، گھٹنوں پر گری ہے۔ بھارت کی فوج بھی نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ ڈرپوک ہیں، اپنا انجام وہ دیکھ چکے ہیں۔ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔